وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سال بھر کے سب سے افضل ترین دن اور ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن کے بعد بقرعید کی نماز ہم ادا کریں گے اور اللہ رب العالمین کے لیے قربانی پیش کریں گے. دونوں عیدوں میں سے کون سا عید زیادہ افضل ہے؟ اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ بقرعید جو ہے یہ عید کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عید میں صرف نماز ہے، اور اس میں نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا سب سے بڑا مظہر ہے. اور اس میں تکبیرات ہیں، یعنی تکبیر مطلق اور تکبیر مقید، دو طرح کی تکبیریں ہیں. تکبیر مطلق جو ہے وہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے شروع ہوتا ہے، جس وقت چاہے آدمی اس وقت تکبیر کرے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ کب تک پڑھے؟ یعنی 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ ہے اس کے فجر تک، اور پھر 9 ذی الحجہ کے فجر سے تکبیر مقید اور تکبیر مطلق دونوں جمع ہو جاتے ہیں. یعنی عام وقتوں میں بھی تکبیر کہنی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد جیسے آدمی فارغ ہو تو پھر وہاں تکبیر کہنی ہے. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ. 13 ذی الحجہ کے عصر تک یہ تکبیر فرض نمازوں کے بعد والی یہ جاری رہے گی، اور پھر عصر سے لے کر کے مغرب تک تکبیر مطلق کا دور پھر شروع ہوگا، اور صرف تکبیر اس وقت کہا جائے گا. غور کیجئے آپ کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کی حمد و ثنا ہم سب کو بیان کرنی ہے. یہ بڑا موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بزرگی اور اس کی عظمت کا اعتراف کریں، توحید کو اپنے سینوں میں خالص کریں، اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پہ آمادہ اور پورے طور پہ تیار کریں. محترم حاضرین، یہ جو ایام ہیں ان میں اسلام کے ارکان سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں. یہ جو 10 دن ہیں اسلام کے سارے ارکان جمع ہو جاتے ہیں. بقیہ دنوں میں آپ کو حج نہیں ملے گا جو حج ان 10 دنوں کے اندر ملتا ہے. اور یہی کل سعودی عرب کے اندر یوم عرفہ تھا، جہاں عرفہ کے مقام پر حاجیوں نے قیام کیا تھا، اور آج وہاں وہ رمی جمرات کرنے کے بعد اب اپنے احرام سے وہ فارغ ہو رہے ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے. آج کا یہ دن ہے. اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور اس کی کبریائی، اس کے تلبیہ سے آسمان کے قلابیں ملتی ہوں گی، زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے نغموں سے سرشار ہوگی. یہ عبادت کا موسم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راضی کرنے کا موسم ہے. اور اسی طریقے سے ہم اور آپ افضل عبادت میں سے ایک عبادت روزہ، جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق فرمایا صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، جو گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا اور آنے والے آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. صرف یہی ایک روزہ. یہ کتنی عظیم فضیلت ہے اور کتنی عظیم برکت ہے جن دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورۃ الکوثر کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. غور کیجئے، یہ سورہ یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. سورہ کا نزول کہاں ہوا ہے؟ مکہ میں. اور قربانی کہاں فرض کی گئی ہے؟ مدینہ میں. لیکن مکے کے اندر جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، کفار نے آپ کو تانا دیا، آپ کے خاندان، آپ کے قبیلے کے لوگ
آپ کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا. ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی بیٹا نہیں ہے یا ان کا کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے تو دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا, ان کی نسل نہیں چلے گی. نسل آدمی کی بیٹوں سے چلتی ہے, جب اس کے بیٹے ہی نہیں ہیں تو اس کی نسل کیسے چلے گی. انسان کے لیے تکلیف دہ ترین باتوں میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ تمہاری نسل اب یہاں سے ختم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے تکلیف ہوتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا, کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کون سا کوثر؟ کہا یہ وہ حوض ہوگا, یہ وہ حوض ہوگا جو عرصات قیامت میں میدان محشر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا, جس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے. اور جہاں آپ اپنی امت کے افراد کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے, شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور دودھ سے بھی زیادہ سفید پانی ہوگا, جو ایک مرتبہ پی لے پھر جنت میں جانے تک وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا, اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں, آپ کو, ہم سب کے آل و اولاد کو, ہم سب کے والدین کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے, آپ کے دست مبارک سے ہم سب کو حوض کوثر کی جام پلانے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی نصیب فرمائے. ہمیں ان اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جن اعمال کے ذریعے سے اللہ راضی ہو اور ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ پانی پینے کے مستحق ٹھہریں, اور اس پانی کی لذت سے ہم بھی سیراب ہو سکیں اور اس کی مٹھاس سے ہم بھی شادکام ہو سکیں. میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فرمایا, کہا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے, حوض کوثر دیا ہے, آپ کیا کیجئے اس کے بدلے میں؟ کہا فصلی, نماز پڑھیے, فصلی لربک, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, وانحر, اور قربانی کیجئے. نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کے ساتھ کیا, یا یہ کہیے قربانی جیسی اہم عبادت کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ کیا. اور صرف ایک جگہ پہ نہیں, دو مقام پہ. یہاں پہ کہا فصلی لربک وانحر, اور سورہ انعام میں کہا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, یہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اللہ رب العالمین کے لیے. اب آپ غور کیجئے یہ کتنی عظیم عبادت ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ کیا ہے. اب انسان اپنی زندگی میں نماز سے غافل رہے اور وہ دوسرے فریضے کو انجام دے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی, لیکن اس آدمی کو نماز بھی پڑھنی چاہیے, اس آدمی کو نماز بھی پڑھنی چاہیے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیے. حضرت بلال کہتے ہیں کان اذا حزبہ امر, جب کوئی گھبرا دینے والا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آتا, بادر الی الصلاۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جانب جلدی کرتے, آپ جلدی سے نماز پڑھتے, جلدی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گریزاری کرتے, اپنے سر تسلیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خم کر دیتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. اور حضرت ابراہیم کا معاملہ, اللہ اکبر, جن کی یہ سنت ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں, ان کا کیا معاملہ تھا دیکھیے. ہجرت کر کے نکلے ہیں, ملک شام سے نکل کر کے مصر جا رہے ہیں. مصر کا ظالم بادشاہ ہے, اس کو پتا چلا کہ ایک اجنبی آدمی ہمارے ملک میں آیا ہے جس کے پاس ایک خوبصورت عورت ہے. بھیجا لوگوں کو, سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر کے لاؤ. برائی کا ارادہ کر رہا تھا. اب کیا کیفیت رہی ہوگی, اکیلے ایک انسان ہے, سامنے سپاہی ہیں, ساتھ میں بیوی ہے, آدمی اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے یا کیا کرے. پکڑ کر لے گئے سپاہی. حضرت ابراہیم سے ان کی اہلیہ کو, ہماری اور آپ کی ماں حضرت سارہ کو الگ کر دیا گیا, جدا کر دیا گیا. اب بتائیے دونوں کے دل میں کیا کیفیت ہوگی. کسی سے اس کی بیوی چھین کر لے جائے, وہ کیا سلوک کرے گا, کیا معاملہ کرے گا اس کے ساتھ. اس کے عزت و ناموس کی حفاظت شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. شوہر بے بس ہے, کیا کرے گا. حضرت ابراہیم وضو کرتے ہیں اور مناجات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لگ جاتے ہیں.
نماز میں لگ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ ہماری بیوی کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما لے، اے اللہ رب العالمین ہماری عزت کی حفاظت فرما لے۔ اور ادھر ہماری اور آپ کی ماں حضرت سارہ جب محل میں پہنچائی گئی اور وہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ قریب ہونا چاہا، 2 رکعت نماز ادا کرتی ہیں، وضو کرتی ہے، نماز ادا کرتی ہیں، بادشاہ قریب آتا ہے ہاتھ چھونے کے لیے، زمین میں دھس کر کے رہ جاتا ہے، ہاتھ اس کا شل ہو جاتا ہے، نہیں پکڑ پاتا۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس نے کوشش کیا، تینوں مرتبہ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ سپاہیوں کو بلا کر کے ڈانٹا کہ کس شیطانہ کو لے کر کے چلے آئے ہو، کوئی بھوتنی ہے کیا یہ؟ ارے ہم جب جاتے ہیں اس کے قریب تو ہمارا ہاتھ پاؤں پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کہا کہ ہمیں معاف کر دو بی بی، ہم سے غلطی ہو گئی، اور تمہاری خاطر جوئی کے لیے جو کچھ تم کو تکلیف پہنچی ہے اس کے لیے ایک خاتون اپنی گھر کی لونڈی ہے یہ ہاجر، یہ ہم تم کو دیتے ہیں تحفے میں، معاف کر دو، دل ہمارے طرف سے صاف کر دو اور جاؤ یہاں سے صحیح سلامت عزت و ناموس کے ساتھ سالمن غانمن۔ اللہ رب العالمین نے نماز کی برکت سے میرے بھائیوں ظالم و جابر بادشاہ سے حضرت سارہ کو نکال دیا باہر اور غانم سالم نکالا۔ اب ذرا بتائیے، آج ہم کہتے ہیں کہ بہت پریشانی ہے، بہت کہتے ہیں بہت تکلیف ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ فلاں ہو رہا ہے، ذرا بتائیے کبھی ہم نے اپنے کھاتے کو چیک کیا ہے کہ نماز سے ہمارا کیا معاملہ ہے؟ قربانی تو ہم منا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، منانی چاہیے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا مظہر اس کا جذبہ ہے، لیکن قربانی سے پہلے جس عبادت کا تذکرہ ہے ذرا آنکھ ملا کے تو دیکھیے کہ نماز کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ پھر کل کیسے کہیے گا اس جانور کی گردن کے اوپر چھری چلاتے ہوئے ان صلاتی، اے اللہ بے شک میری نماز، کون سی نماز؟ صرف عید اور بقرعید کی نماز؟ کون سی نماز؟ صرف جمعہ کی نماز؟ کس نماز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سی نماز؟ کون سی عقیدے کی بات؟ کون سی توحید کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے ہیں ہم اس کے اوپر؟ کیوں ہمارا دماغ نہیں جاتا؟ کیوں دھیان نہیں جاتا؟ میرے بھائیوں یہ نماز سے اب ایسی غفلت ہے کہ قسم اللہ کی یوں لگتا ہے کہ ہمارے سینے نہیں ہیں بلکہ چٹان بن چکے ہیں، ہم لکڑی اور پتھر کے بھی نہیں ہیں، اب خش و خاشاک کے ہیں، جتنی باتیں کہہ لیجئے، سخت سے سخت ترین جملے کہہ دیجئے، لیکن ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہاتھی کے سر کے بستر یا جسم کے اوپر جو بارش کا چھینٹا پڑتا ہے اس کو بھی جتنی تکلیف ہوتی ہوگی میرے خیال سے ہم کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے تکلیف۔ کیا فارمیلٹی کی زندگی ہے یہی زندگی ہے ہماری اور آپ کی، جس کی ہم یاد منا رہے ہیں اس کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے تو دیکھیے کیا کیا معاملات ہیں اس کی زندگی میں۔ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے، دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرتے 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 اللہ اکبر، یہی حضرت ہاجر سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بیٹا عطا کیا۔ بڑھاپے میں جب کسی کو بیٹے کی نعمت ملے تو بڑھاپے کی عمر میں آدمی اپنے پوتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اپنے نواسوں اور نواسیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اپنے پوتے اور پوتیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جائے کہ اس وقت اگر کسی کو بیٹا نصیب ہو جائے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ بیٹا چلنے پھرنے کے لائق ہوا، یہ ہے امتحان، یہ دے سکتے ہیں ہم؟ بتائیے ذرا غور کیجئے گا۔ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور ابراہیم کی سنت کیسی تھی ذرا دیکھ لیجئے۔ کہا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے راستے میں ذبح کرو، بیٹے کو قربان کرو، ذبح کرو۔ آسمان حیران ہے کہ کیسا حکم ہے، خاک کے اس ہستی سے جس کی ہڈیاں کمزور، جس کا دل کمزور، جس کے جذبات کمزور، جو اپنے جذبات سے مغلوب ہو جانے والا، اس سے اللہ کہہ رہا ہے بیٹا ذبح کر دو، اور ابراہیم کر دیں گے۔ اللہ اکبر، سوچئے، خود اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم کے لیے۔ کریں گے ہم ذبح؟ بولیے، کر سکتے ہیں؟ اس مقام پہ اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ ذبح کیا، فلاں ذبح کیا، یہ سب کہانی ہے، کچھ نہیں۔ خواب سے اٹھے اور سیدھے بیٹے کے پاس گئے، کہا کہ اے بیٹے، اے میرے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے سے رائے لینا ضروری ہے، کیا رائے ہے تمہاری؟
کہا یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے. قد صدقت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ایک ایک جملہ غور کیجئے. فلما اسلم، باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے زمین پہ لٹا دیا. اللہ اکبر، کیا منظر رہا ہوگا وہ. آسمان حیرت سے تک رہا، فرشتوں کے جنبش بند ہو گئی ہوگی کہ یہ زمین پہ کیا لوگ اب اپنے بیٹوں کو ذبح کیا کریں گے. کیسا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہل زمین والوں کے ساتھ ہے، اور ایک انسان کے ساتھ کتنی بڑی آزمائش ہے. یہ لٹا دیا بیٹے کو، چھری تیار کر لی اور لے جا کر کے گردن کے اوپر پھیرا. وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم، ہم نے پکار لگا دیا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس کر دو بس کر دو بس کر دو، ہو گیا تمہارا امتحان. قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، امتحان میں پاس ہو گئے تم. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے پھر جنت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک میڈا اتارا اور کہا کہ اس کو آپ ذبح کر دیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو رہتی دنیا تک میرے بھائیوں باقی رکھا، جس کو ہم اور آپ تازہ کر رہے ہیں. انہوں نے بیٹا ذبح کیا تھا، ہم سے دن بھر میں 10 منٹ کا وقت نہیں دیا ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے 24 گھنٹے میں سے 50 منٹ کا وقت نہیں ہوتا ہے. کبھی شرم نہیں آتی ہے؟ سوچا نہیں ہے؟ کبھی غور کیا ہے نہیں کیا ہے؟ بتائیے اس بات کے اوپر. کبھی کلیجہ نہیں پھٹتا ہے کبھی سوچ کر کے یہ سب باتیں؟ انہوں نے بیٹا دیا تھا جن کی سنت ہم منانے کے لیے تیار ہیں، تیار ہو گئے تھے کہ اس کی گردن پہ چھری چلا دیں گے. اب وہ بیٹا جو 90 سال 80 سال کی عمر میں ملا تھا، اور یہ نہیں کہ 4-5 بیٹے تھے ایک کو لے جا کر کے قربان کر دیا. ایک بیٹا. بہت آرزو کیا تھا اللہ سے کہ اللہ میں نبی ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بعد کون چلائے گا یہ سب کام کاج؟ کون تیرے دین کی تبلیغ کرے گا؟ کون رسالت کے اس بوجھ کو اٹھائے گا؟ اے اللہ تیری توحید کا غلغلہ کون بلند کرے گا؟ ایک تو بیٹا دے دے اللہ، رب حب لی من الصالحین. ایک بیٹا دے دے، نیک صالح بیٹا دے دے، جو میرے مرنے کے بعد میرے اس مشن کو آگے بڑھائے گا. اللہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ آرزو تھی. اس آرزو پہ ایک بیٹا نصیب ہوا، اس کو بھی قربان کرنے کا حکم. لیکن جب اس آزمائش میں مکمل ہوئے تو آپ جان لیجئے اس کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا عطا کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام. اور ابراہیم کے بعد جتنے نبی اس دنیا میں آئے سارے کے سارے حضرت ابراہیم کے خاندان سے آئے، سب کے سب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل آدمی کون ہے؟ کون ہے سب سے افضل آدمی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوسف علیہ السلام. کہا کیوں؟ کہا نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ابن خلیل الرحمن، 4 نسل تک نبی ہی نبی. ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے یوسف. کیسا خاندان پایا دیکھیں. اور پھر جب آخری نبی کو مبعوث کرنے کی بات آئی تو وہ آخری نبی بھی ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے آئے. ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اللہ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو بند کر دیا، ختم کر دیا. اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ اس نبی کی عظیم سنت ہے جس کو ہم اور آپ منا رہے ہیں اور جس کی یاد ہم اور آپ تازہ کر رہے ہیں. قسم اللہ کی، توبہ کیجئے اللہ سے، استغفار کیجئے، توحید کو اپنے دل کے اندر خالص کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کیجئے کہ آج کے بعد ہم نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. آج کے بعد اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھیں گے، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے ہم غافل نہیں ہوں گے. یہ عہد کیجئے، یہ وعدہ کیجئے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور یقیناً وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. یہ ساری مشکلات، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے اوپر قادر ہے اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں. اور اگر نہیں میرے بھائیوں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. ہاں وہ کچھ ڈھیل دیتا ہے،
لیکن جب پکڑتا ہے تو اس کی گرفت سے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا اور کوئی چھٹکارا پا کر کے جانے والا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اضاحی کیا ہے، اضحیہ کیا ہے؟ کہا ہی سنت ابیکم ابراہیم، ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا اور آپ کا باپ قرار دیا، اور اسی طرح سے قرآن مجید نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم سب کا باپ قرار دیا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور نبی ہم سب کے روحانی باپ ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، وہ سب کے سب ہماری مائیں ہیں۔ اس نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہوئے۔ اب آئیے چند مسائل کا، قربانی کا ہم تذکرہ جلدی سے بہت سرعت کے ساتھ آپ کے سامنے کر دیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عبادت کو پوری بصیرت کے ساتھ ہم انجام دے سکیں۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت دی ہے، اسے طاقت دی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں وہ جانوروں کی قربانی کرے۔ یا تو اگر وہ بکرا لینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو چھوٹا جانور کرے، اور اگر حصہ لے کر کے کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کرے۔ انشاءاللہ اس کی حیثیت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے کبھی بھی معلوم نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیے، جب تک آپ رہے بہت غربت رہی، کبھی کبھی بہت غربت رہی، آپ سب کو معلوم ہے۔ اس غربت کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، ہر سال۔ اور عید پڑھتے، اور عید پڑھنے کے بعد اسی میدان میں ایک مینڈھا لا کر کے امت کے لوگوں کے سامنے ذبح کرتے، کہتے اللہم تقبل منی ومن لم یضحی من امتی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما لے، اور میرے امت کے ان افراد کی طرف سے قبول فرما لے جس نے قربانی نہیں کی ہے، جس نے قربانی نہیں کی۔ یہ صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سفر میں بھی تھے تو آپ نے قربانی کی، قربانی کو کبھی ترک نہیں کیا۔ لہذا جانتے بوجھتے یہ اچھا کام نہیں ہے کہ آدمی قربانی کو ترک کر دے، حیثیت ہوتے ہوئے اچھا کام نہیں ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر حیثیت ہو کے بھی چھوڑے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، سب کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری بات میرے بھائیوں، قربانی کرتے وقت دل کے اندر اخلاص، نیت کو پیدا کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے قربانی کیجیے اور اس کے نام سے قربانی کیجیے۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کیجیے، اور یہ تصور کیجیے کہ اللہ جس طرح سے اس جانور کے گردن پہ میں چھری پھیر رہا ہوں، اپنے وہ جذبات، اپنے وہ خواہشات، اپنے دل کی وہ آرزوئیں جو تیری شریعت کے مخالف ہے، اے اللہ میں اس کو بھی قربان کر رہا ہوں۔ اے اللہ اب میری زندگی تیرے بتائے گئے راستے کے مطابق چلے گی، تیرا جو راستہ ہوگا اب میں اسی راستے کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ یہ نیت کیجئے اور اس نیت کے ساتھ قربانی کے اس عمل کو انجام دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ جان لو کہ قربانی کا، کہ جانور کا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون بھی نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے اندر کس قدر تقوی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کا کیا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے تقوی کو دیکھتا ہے، لہذا دل کو پاک و صاف کیجیے ریاکاری سے اور دوسری چیزوں سے۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو ایک گھر والے کی طرف سے ایک چولہا اگر ہے ایک گھر میں، اور اس میں اگر 100 افراد بھی ہیں اور سب ایک ساتھ مل کر کے رہتے ہیں، تو ایک بکرا بھی اگر ذبح کیا جائے تو وہ سب کی طرف سے کافی ہوگا۔ حضرت عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ ہم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ میزبان رسول ہیں ابو ایوب انصاری، ان سے پوچھا، کہا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ لوگ کیسے قربانی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکرا پورے خاندان والوں کی طرف سے کافی ہوتا تھا۔ خاندان والے مانے پورا گھر والوں کی طرف سے، ایک گھر میں ایک چولہا پہ کھانے والے مانے 4 بھائی ہیں،
چاروں کی الگ الگ فیملی ہے لیکن سب کا کھانا ایک جگہ پہ بنتا ہے، 4 بھائی مل کر کے اگر ایک بکرا ذبح کرتے ہیں ان کے طرف سے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر چاروں بھائی چاہیں کہ نہیں ہم سب مل کر کے ایک ایک بکرا ذبح کریں گے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے، منیمم آخری حد جو ہے کم سے کم ایک بکرا تو کرنا ہی چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی آپ سب جانتے ہیں. باوجود اس کے حجۃ الوداع میں 100 اونٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قربان کیا. 63 اونٹوں کو 60 پر 3 اونٹ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، نہر کیا. اب باقی اونٹوں کے لیے آپ نے چھری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اور حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں جو اشارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان اشاروں میں سے ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ میری عمر اتنی ہے 63 یا آپ کی عمر ہے 63 اونٹوں کو آپ نے ذبح کر دیا اور اس کے بعد چھری پکڑا دی. یہ اشارہ تھا. اس کے علاوہ بھی آپ نے اشارے دیے. حج کا کوئی بھی کام کرتے تو کہتے تھے لوگوں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا احج بعد عامی ھذا. ایسا لگتا ہے کہ اس سال کے بعد مجھ کو حج کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، مجھے نہ دیکھو گے، اپنے ساتھ نہ پاؤ گے. اس لیے جو پوچھنا ہے، جو سوال کرنی ہے، جو مسئلہ جاننا ہے ہم سے پوچھ لو، ہم تم کو مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیوں، کل کے دن کی سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ ہم صبح بیدار ہوں گے، فجر کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تھی کہ آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے، ویسے ہی رہتے تھے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ روزہ ہے. روزہ نہیں ہے، روزہ یہ نہیں ہے. روزہ کہتے ہیں صبح سے لے کر کے یہ غروب آفتاب تک رکنے کو، اس کو روزہ کہتے ہیں. یہ روزہ نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے. کیوں طریقہ ہے؟ کہا کہ قربانی کا وہ بابرکت گوشت جو اللہ کے راستے میں ذبح کیا گیا جانور ہے، اس دن کے کھانے کی ابتدا، اس کی شروعات ہم اس گوشت سے کریں گے. اس وجہ سے رکے رہتے تھے، کچھ نہیں کھاتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے جو وقت اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے وہی وقت ہے. اگر اس میں انسان خود اپنی جانب سے کرے تو قسم اللہ کی یہ شریعت سازی ہے، یہ شریعت سازی ہے. اور وقت یہ ہے کہ فجر کے نماز کے بعد جیسے ممنوع وقت ختم ہوا، اسی وقت جو اشراق کے نماز کا وقت ہے وہی وقت بقرعید کی نماز کا ہے. وہی وقت صبح سویرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کی نماز ادا کرتے تھے. اور اس سے 10 منٹ تاخیر کر کے، یعنی سورج اور ایک نیزہ اگر بلند ہو جائے، ایک نیزہ بلند ہو بقرعید کا نماز، 2 نیزہ بلند اگر ہو جائے تو پھر عید کی نماز، عید الفطر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جہاں ہم قربانی منا رہے ہیں وہاں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ایک ایک مرحلے کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. سنت کی اشاعت کیسے ہوگی؟ صرف ممبر و محراب سے نہیں ہوگی، عمل کر کے بھی ہوگا. اور اس عملی نمونہ اور عملی ثبوت اور عملی جذبہ بھی ہمیں اور آپ کو پیش کرنا ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں 2 رکعت وہاں نماز ادا کی جائے گی، خطبہ دیا جائے گا. خطبے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر واپس آئیں اور اس کے بعد قربانی کریں. جن کو جو میسر ہے اس حساب سے وہ قربانی کریں اللہ رب العالمین کے راستے میں. یہاں پر ایک سوال جو کئی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے اور کئی مرتبہ وہ سوال کیا جاتا ہے کہ میت کے جانب سے ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے اس کی 3 حالت ہوتی ہے. غور سے سمجھیے مسائل کو. 3 حالت ہوتی ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ میت اگر مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میرے نام کی قربانی ہر سال تم میرے بیٹوں کرنا، تو ان کے انتقال کے بعد ان کے مال میں سے 1/3، 1/3 مال الگ کر لیا جائے گا قربانی کرنے کے لیے اور اسی سے ان کی قربانی کی جائے گی. اور اگر بیٹوں میں سے کوئی کہے کہ نہیں ہم ابا کی اس وصیت کو پورا کریں گے تو وہ اس کے جانب سے احسان ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جائز ہے کیونکہ یہ وصیت ہے. سمجھ رہے ہیں مسئلے کو؟ ٹھیک. انہوں نے وصیت نہیں کی ہے. مستقل کوئی آدمی ایک جانور اپنے مرحوم کے جانب سے کرنا چاہتا ہے، فوت شدہ لوگوں سے، چاہے والد ہوں چاہے والدہ ہوں کوئی بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی نے اپنے مرحومین کے جانب سے قربانی کی ہو. کہیں ثبوت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ لہذا علماء کہتے ہیں کہ مستقل جانور مرحومین کے طرف سے کرنا یہ بہتر نہیں ہے. اور
کہا کہ اگر کوئی کرے بھی تو پورا کا پورا جانور صدقہ کرے، پورا جانور صدقہ کرے، کیونکہ وہ صدقہ کر رہا ہے، پھر اس کا کھانا اس کے لیے درست اور جائز نہیں ہوگا۔ پھر کہتے ہیں یہ قربانی کے باب سے نہیں ہے، پھر یہ صدقہ کے باب میں لے جا کر کے اس کو لے جائے۔ اتنے اختلاف سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اختلاف میں، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آدمی اپنے ساتھ اپنے گھر کے زندہ اور اپنے گھر کے فوت شدہ افراد کو شامل کر لے۔ اے اللہ اس کو قبول فرما میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے، جو زندہ ہیں ان کے جانب سے بھی، اور اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے جانب سے بھی، انشاءاللہ ثواب مکمل ملے گا۔ اب ہم لوگ سوچتے ہیں، اب ہم اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ 1 روپیہ ہے اور اس میں اس کو 10 پیسہ دیا، اس کو 10 پیسہ دیا، اس کو 10 پیسہ دیا، تو ہمارے لیے کیا بچا؟ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ انی پنی نہیں گنتا۔ کہا کہ جو نیک عمل کرے گا ہم اس کا بدلہ جس نے نیک عمل کرنے کی ترغیب اس کو دی ہے اس کو دیں گے، اور دونوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، میرے اجر میں اور جس استاد نے مجھ کو پڑھایا ہے ان کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ آپ اگر نیک کام کر رہے ہیں تو آپ کے والد کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اپنے والدین کی کمائی ہیں، انہوں نے محنت کیا، انہوں نے پڑھایا لکھایا، انہوں نے پرورش کی، پالا پوسا، تب جا کر کے ہم اس لائق ہوئے، تو ہم ان کی سولیڈ کمائی ہیں۔ ہم جو کچھ خیر کریں گے یہ ہمارے باپ باپ کو ملے گا، ہم چاہے اس کی نیت کریں چاہے نہ کریں، اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو ملے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، 2 بکرا خریدتے ہیں، 1 بکرا اپنی طرف سے اور 1 بکرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ قسم اللہ کی بدعت ہے، بدعت ہے۔ ذرا بتائیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا صحابہ؟ کون کرتا ہے محبت؟ ہاں؟ کبھی حضرت ابو بکر نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے 1 بکرا قربانی کیا؟ لیکن یہی وہ ابو بکر ہیں کہ اگر مال کی ضرورت پڑی تو گھر کا 1 پیسہ سمیٹ کر کے لا کے گود میں ڈال دیا، یہ لیجیے آپ، یہ جذبہ تھا۔ یہاں اگر وہ کہا جائے تو آدمی بھاگتا ہے، 1 روپیہ دینے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے اس کا، شرابور ہو جاتا، غصہ ہو جاتا، پاگل ہو جاتا، پیسہ مانگتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ معاملہ ہے۔ اور اس کو کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ قربانی کی جانور کر کے 1 بوٹی سب غریب کو تقسیم کر دینا، تم کو کچھ نہیں کھانا ہے، پھر دیکھتے کہ کون کرتا ہے، تب امتحان ہوتا، تب امتحان ہوتا۔ جہاں ہماری مصلحتیں جڑی ہوتی ہیں وہاں پر ہم کو دین شریعت سب عمل کرنا آتا ہے، لیکن جہاں مصلحت نہ ہو وہاں یہ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر پتہ چل جائے لوگوں کو کہ کوئی آدمی مرماتین بکری کی جلی ہوئی کھر بھی مسجد میں تقسیم کر رہا ہے تو صفوں میں کھڑے ہونے کے لیے تم کو قرآن دازی کی ضرورت پڑے گی۔ ہے یا نہیں حدیث؟ ہے یا نہیں حدیث؟ کہا تھا کہ بکری کی کھر بھی اگر مسجد میں بانٹو تو پھر نمازیوں کی تعداد تم دیکھنا، بغیر قرآن دازی کیے ہوئے تم کو جگہ نہیں ملے گی مسجد۔ سوچئے سمجھئے، مسائل کو جاننے کی کوشش کیجئے، سیکھیے مسائل کو کہ کیا کس طرح کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد جو جانور آپ نے ذبح کیا ہے اس کو خود کھائیے، غریبوں میں مسکینوں میں اس کو تقسیم کیجئے، کوئی حد نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 3 حصہ بناؤ، برابر برابر بناؤ، 1 حصہ اس کے لیے 1 حصہ اس کے لیے، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ اپنے کھائیے، دیکھیے جو ضرورت مند ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے گھر میں بھجوائیے، ہدیہ کیجیے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں بھائی۔ غیر مسلم بھی اگر کوئی ہے، آپ کا دوست ہے، ساتھی ہے، اور اگر وہ کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے، اس کو پسند ہے، اس کو بھی دیجیے، اس کو بھی دیجیے، اس کی بھی دلجوئی کیجیے۔ اس میں بھی شریعت ہم کو اور آپ کو نہ روکی، اور شریعت کا روکنا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے صفائی ستھرائی کا بھرپور لحاظ رکھیے۔ نظافت یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ ہم سارا کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد گلیوں پہ، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ کوئی چمڑا پھینک دیا، کوئی کہیں پہ اتڑی پھینک دیا، کہیں پہ کوئی چربی کا لوتھڑا گرا ہوا ہے، کہیں کچھ گرا ہوا ہے، لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ اسلام کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے کہ ایمان کے شعبے میں سے، ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ اب معلوم ہے
ایک آدمی نہایت گنہگار راستے سے گزر کر جا رہا تھا، ایک ٹہنی ٹوٹ کر گری ہوئی تھی جس میں کانٹے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ادا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے کس طرح سے بہانہ ہوتا ہے. اس نے اس ٹہنی کو اٹھا کر کے کنارے کر دیا. فشکر اللہ سعیہ، مسلم کی روایت ہے، اللہ نے اسی محنت کو قبول فرما کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اسی محنت. تو اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ثواب ہے تو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا گناہ ہے. یہ بات جان لیجئے، گناہ کا کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھاتے نہیں ہیں، جن کو ان کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، جو بچپنے سے وہ نہیں کھاتے ہیں. وہ کیا مسئلہ ہے اس پہ میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن آدمی کی اخلاق ہونی چاہیے کہ اگر اس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم وہ کام نہ کریں. کھا لیا اور اتنی ہڈی لا کر کے سڑک کے اوپر جمع کر دیا. اب وہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، کیا تصور ہوگا اس کا؟ اس کی حفاظت کیجئے، اور اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو نہیں کیجئے، پھر نہیں کیجئے. اس طرح سے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ راستے گزرتے ہوئے سڑک چلتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دے اور ان کو پہنچائے کہ کوئی آدمی اس دن ہمارے گلیوں سے گزرنا نفرت کرے. یہ مناسب نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام کے چہرے مصفا کو بدنام کرنا اور داغدار کرنا ہے. خدا را اس طرح کے کاموں سے بچنے کی کوشش کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہم سے جو غلطیاں جان بوجھ کر ہوئیں، اے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ جو غلطیاں انجانے میں ہوئی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ جو لوگ ہم سے رخصت ہو گئے، اے اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ جو حجاج کرام منا کے میدان میں ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما لے. اے اللہ سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حجاج کرام کی اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے. اے اللہ حکومت سعودیہ کو ہم تمام لوگوں سے کی جانب سے جزائے خیر عطا فرما. جو حجاج کے لیے خدمت وہ پیش کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ مملکت توحید کو اس کی پوری توحید اور وحدانیت کے اوپر باقی رکھ. اے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک مرتبہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ کر چکے ہیں انہیں بار بار نصیب فرما، اور اے اللہ جو لوگ نہ کر سکے ہیں اے اللہ انہیں جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے. اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے کہ جن کو تو عرفہ کے دن معاف کرتا ہے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ندامت کے آنسو تیرے سامنے بہا رہے ہیں. اے اللہ ہماری گناہوں کو نہ دیکھ، اے اللہ ہماری گناہوں کو نہ دیکھ. ہم خطا کار ہیں یقیناً، لیکن اپنے رحمت کے دریا کو تو دیکھ لے. اے اللہ تو نے یہ لکھ رکھا ہے کہ تیرا غضب ہے. اللہ تیرے غضب کے اوپر تیری رحمت بھاری ہے. یہی ایک امید ہے رب العالمین، تیری رحمت تیری ذات کا سہارا ہے. اے اللہ سبحانہ و تعالی رحمت میں گوتا دے کر کے اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ مغفرت کا عام اعلان فرما دے. اے اللہ خطا کار برے ہیں یا بھرے ہیں، الہی تیرے در کے بھکاری ہیں، تو پالن ہار ہے سب کا، تو ہی سب کا والی ہے. اے اللہ تیری چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، رب العالمین اپنی چوکھٹ سے واپس مت کر. اے اللہ رب العالمین تیرے دروازے کے علاوہ ہم اہل الحدیث کو کوئی دروازہ معلوم نہیں. اے اللہ ہم کبھی کسی مزار کا رخ نہیں کرتے. اے اللہ کسی ولی سے امید نہیں لگاتے. اے اللہ کسی فرشتے کو ہم نے نہیں پکارا ہے. اے اللہ کسی نبی کو مدد اور استعانت کے لیے ہم نہیں پکارتے. جب پکارتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، جب پکارتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں. اے اللہ تجھ کو تیری وحدانیت کا واسطہ، اے اللہ تو ہم سب کو بخش دے. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے گناہوں پہ تو معافی کا قلم پھیٹ دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے اوپر لگا دے. اے اللہ خیر کی توفیق دے. اے اللہ شر سے محفوظ رکھ. اے اللہ مسلمان مردوں کی حفاظت فرما، مسلمان عورتوں کی حفاظت فرما، مسلمان بچیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ ہم سے برائی کا ارادہ کرتے ہیں اے اللہ تو ان کے ارادے کو اسی کے جانب پھیر دے. اے اللہ تو قادر مطلق ہے. اے اللہ تو قادر مطلق ہے. اے اللہ دنیا کے جس کسی کونے میں ہمارے مومن بھائی، ہمارے موحد بھائی پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو جائے. اے اللہ تو ان کی مدد کر دے. اے اللہ پرب کے تہوار کے اس موقع پر وہ چھت سے محروم ہیں، اللہ بھوکے پیاسے ہیں، لاکھوں بچوں کے اوپر موت منڈلا رہی ہے. اے اللہ تو کن سے انتظام کرنے والا ہے، تو ان کے لیے انتظام فرما دے. اے اللہ فلسطین کے بھائیوں پر رحم فرما دے. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم گنہگار بندے تجھ کو تیری توحید کا واسطہ دے کر پکارتے ہیں. اے اللہ ان کو نجات دے دے. اے اللہ ظالم حکمراں کے تسلط سے ان کو بچا لے. اے اللہ ظالم حکمراں کے تسلط سے بچا لے. اے ابراہیم کے اوپر آگ کو ٹھنڈا کرنے والے،
تو میزائلوں کو بجھانے کے اوپر قادر ہے، اے اللہ تو سسٹم کو تباہ کرنے کے اوپر قادر ہے، اے اللہ اپنے قدرت کے عجائب دکھا دے۔ اے اللہ لوگ کہتے ہیں مومنوں کا خدا کوئی نہیں، مومنوں کا رب کوئی نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔